یعنی جب حکومتی اختیارات اور منصب و معاملات نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ زیر تشریح حدیث کے آخر میں آئے کہ اس سائل کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ سائل جبرائیل امین تھے اور اس لیے سائل بن کر آئے تھے کہ اس سوال و جواب کے ذریعے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین کی تعلیم و تذکیر ہو جائے۔ اس حدیث کی بعض روایات میں یہ تصریح بھی ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ آمد اور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے آخری حصہ میں ہوئی تھی۔ گویا 23 سال کی مدت میں جس دین کی تعلیم مکمل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ جبرائیل کے ان سوالات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب بیان کرا کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علم کی تکمیل کر دی جائے اور ان کو اس امانت کا امین بنا دیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا حاصل بس 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بندہ اپنے کو بالکل اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا دے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی بنا لے، اور اسی کا نام اسلام ہے اور ارکان اسلام اسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔ نمبر 2 ان اہم غیبی حقیقتوں کو مانا جائے اور ان پر یقین کیا جائے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتلائیں اور جن کو ماننے کی دعوت دی، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اللہ نصیب فرمائے تو اسلام و ایمان کی منزلیں طے کر لینے کے بعد تیسری اور آخری تکمیلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایسا استحضار اور دل کو مراقبہ حضور و شہود کی ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اس کے احکام کی تعمیل اور اس کی فرما برداری و بندگی اس طرح ہونے لگے کہ گویا اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ وہ اسی طرح اس سوال و جواب میں گویا پورے دین کا خلاصہ اور عطر آ گیا۔ اور اسی لیے اس حدیث کو علماء کرام نے السنہ میں بھی کہا ہے، گویا جس طرح قرآن مجید کے تمام اہم مطلب اور مضامین پر بالا جمال حاوی ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام الکتاب ہے، اسی طرح یہ حدیث اپنی اس جامعہ حیثیت کی وجہ سے السنہ کہی جانے کے مستحق ہے، اور اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جلیل القدر کتاب صحیح مسلم کا مقدمہ کے بعد اسی حدیث سے شروع کیا ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے دونوں تالیفوں مصابیح اور شرح السنہ کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے جس طرح کہ یہاں نقل کی گئی صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ واقعہ مروی ہے، اور دوسری کتب حدیث میں اور بھی چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ واقعہ روایت کیا گیا ہے۔